اب ہم لوگ، میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا، جادوگر نے. ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سوچیں، پروردگار عالم کا کلیم ہے اس پر، جسے چاہوں کشائش والا رزق دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں تنگی دوں، جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب رہنے دوں. یہ سارا اختیار اللہ کا. تو اگر کوئی جادوگر یا کوئی اتھارٹی اللہ کا اختیار استعمال کر سکتی ہے، کیا عقل و شعور میں یہ بات آتی ہے؟ کیا ایمان کا اور شرافت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ مان لیا جائے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی آپ کو امیر یا غریب کر سکتا ہے؟ یہ کلیم ہے اس کا. تو لوگ کہتے ہیں جی ہماری کوک باندھ دی ہے کسی نے، اولاد نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی. اللہ یہ کہہ رہا ہے جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں دونوں دوں، جسے چاہوں دونوں نہ دوں. اختیار اللہ کا، کوئی دوسرا اس کے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے؟ یہ واقعہ سب سے زیادہ اس وقت پیش آیا جب مسلمان ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، تو وہاں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ یہودیوں نے مسلمان عورتوں کی کوک باندھ دی ہے، اب کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا. یہودی کیونکہ جادو میں پرانے زمانے کے ماسٹر ہیں، آج بھی جادو کے وہی ماسٹر ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اس زمانے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی اسی کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، جادو کے توڑ کا. اور فرعون کے دربار میں جادوگروں سے ہی ان کا مقابلہ ہوا یا مناظرہ ہوا اور ان کو انہوں نے شکست دی. تو یہودیوں نے یہ بات مدینہ میں پھیلا دی کہ اب کسی عورت کے بیٹا پیدا نہیں ہوگا. تو لوگ بہت پریشان تھے، نئے نئے شرک سے نکلے تھے، ابھی ان کا توکل اتنا بڑھا نہیں تھا، ایمان اتنی مضبوطی پایا ہوا نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا. آقا مسکرائے اور خاموش ہو گئے. آقا مسکرائے اور خاموش ہو گئے. مسکراہٹ اس بات کی علامت تھی کہ آپ جانتے تھے کہ کیا ظہور ہونے والا ہے. تو 3 یا 4 دن کے بعد جو پہلا بچہ مدینے میں پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے. تو جب بیٹا پیدا ہو گیا مسلمانوں میں تو لوگوں کو یہ یقین آ گیا کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کہ ہماری کوکیں نہیں باندھی گئی. اعتماد بحال ہو گیا. تو اللہ پر بھروسہ آپ کے اعتماد کو بحال کرتا ہے، اور جب آپ کا اعتماد بحال ہو جائے تو پھر آپ یہ جو توہم پرستی اور وہم ہیں اور وسوسے ہیں اس سے نکلتے ہیں، ایک خاص ایمانی کیفیت میں جاتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں. جب ایک آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں آج آزاد ہو گیا. توکل کی انتہا ہے، میں آج آزاد ہو گیا. وہ آیت کیا تھی؟ رب العزت نے فرمایا زمین پر رینگنے والا، چلنے والا، پانی میں تیرنے والا، فضاؤں میں اڑنے والا، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو. جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ آج میں اس فکر سے آزاد ہو گیا. آپ کا بھروسہ اگر اس بات پہ ہو جائے کہ جو مالک ہے اور خالق ہے اور جو ہے صرف سچا ہے، کوئی بندہ اللہ سے جھوٹ منسوب کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. جب اتنا سچا کلیمنٹ ہے اس بات کا کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو. مچھلیوں کو آپ دانہ ڈالتے ہیں، جنگل میں شیر کے لیے آپ بکریاں چھوڑ کے آتے ہیں، چرنے والے جانوروں کے لیے گھاس آپ اگاتے ہیں، پرندوں کا بندوبست آپ کرتے ہیں. کون کرتا ہے ان کا بندوبست؟ جس نے ذمہ داری لی ہے. آپ جو پرندوں کو دیکھتے ہیں، چرندوں کو دیکھتے ہیں،
مچھلیوں کو دیکھتے ہیں. آپ اپنے بارے میں گمان کیوں نہیں کرتے کہ کیا جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی تو جانداروں میں ہیں, آپ کا بھی تو اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ دیگر مخلوقات کا. اگر آپ کا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے تو سچ کہا ہے تو کیا آپ کا بھروسہ درست نہ ہو جائے گا؟ اور بھروسہ اگر درست ہو جائے تو زندگی آسان نہ ہو جائے گی, اللہ سے تعلق نہ قائم ہو جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں سفر کر رہے ہیں, ایک حواری ساتھ ہے, تو حواری کے ہاتھ میں پوٹلی ہے. پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبی اللہ تیرا اور میرا 2 دن کا کھانا, تیرا اور میرا 2 دن کا کھانا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پوٹلی کھول تو صحیح ذرا. جب پوٹلی کھولی تو اس میں جتنی روٹیاں تھیں وہ جنگل میں پھینک دی اور ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کیے. کہنے لگے یہ آدھی تو کھا لے آدھی میں کھاتا ہوں, تو نے یہ پوٹلی بنا لی ہے, تو توکل میں ہمیں اللہ کے پرندوں سے بھی پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے؟ کوئی پرندہ ہے جو سٹور کرتا ہے؟ ہم ساری عبادات کرتے ہیں مگر توکل کے بغیر. کیسے نوٹس ہوں گی؟ کیسے نتائج ملیں گے؟ مل جائے گا ہمیں بغیر توکل کی عبادات سے. حضرت علی کرم اللہ وجہ, ان کا توکل دیکھیے ان لوگوں کا, کیا لوگ تھے, یہ کیا عظیم لوگ تھے. کسی نے سوال کیا ان سے, مولا علی سے لوگ سوال کیا کرتے تھے کیونکہ بہت بڑے صاحب حکمت تھے اور ان کو باب العلم کہا گیا کہ علی یہ تو بتائیے ایک اگر کمرہ ہے اور اس کو پاٹ دیا جائے, سیل کر دیا جائے اور ایک شخص اس کے اندر ہے, اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ اس کمرے میں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, سب راستے بند کر دیے گئے ہیں. آپ مسکرائے اور فرمایا جیسے موت پہنچے گی. جو موت پہنچانے والا ہے وہی رزق پہنچانے والا ہے. جی جو موت پہنچانے والا ہے وہی رزق پہنچانے والا ہے. جس اللہ کا اتنا وعدہ سچا ہے اور ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں, اتنا بھی توکل نہیں کرتے, اتنا بھی بھروسہ اس پہ نہیں ہے ہمارا. اپنی کاوشوں اور اپنی تک و دو پہ بھروسہ ہے. جی کبھی سوچا ہم نے اس کو؟ ہمیں اس انداز کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے. اگر توکل ہمارے سمجھ میں آ گیا نا تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری زندگی سنور جائے گی, ہمارا ایقان اللہ پہ بڑھ جائے گا, ہمارا معاشرہ گلزار ہو جائے گا. تو یہ میں تھوڑی سی, اب آپ توکل کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی دیکھ لیں کہ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے پڑے ہیں, ایک بدو آتا ہے اور تلوار تان لیتا ہے آپ پر, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی, چھن گئی, گر گئی نیچے زمین پہ, اور پھر آپ نے تلوار اٹھائی اسی کی اور اس کے سینے پہ رکھا کہ اب تجھے کون بچائے گا. انہوں نے رونا شروع کر دیا اور پھر وہ مسلمان ہوا. تو زندگی کے بارے میں بھی توکل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے توکل کو آگے بڑھانا ہے.